من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختولا فخورا۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج سے جو موضوع شروع ہو رہا ہے، جس کا آج پہلا حصہ ہے، سمجھ لیں پارٹ نمبر 1، وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ صلہ کے معنی ہوتے ہیں ملانا، وصل یصل، وصلاً وصلتاً۔ عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں ضم الشیء الی شیء، ایک چیز کا دوسری چیز سے ملانا۔ رحم کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں رحمت، مودت، شفقت، مہربانی، یا اسی طریقے سے قرابت داری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ بنا اردو میں مادر رحم، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر بچہ پلتا ہے ماں کے پیٹ میں، پیدائش سے پہلے جہاں پر وہ ہوتا ہے، اس جگہ کو مادر رحم کہا جاتا ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے پر بہت زیادہ شفیق، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والی، اس سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، اس پر لطف و عنایت کرنے والی ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا رحم۔ تو صلہ رحمی کا عام مفہوم یہ ہوا کہ رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ اسلام کی تعلیمات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی فریضہ ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے، جس کو آج معمولی سمجھ لیا گیا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، وہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس چیز پر ابھارا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی تلقین فرمائی، اور اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اس کی لوگوں کو تعلیم دی کہ صلہ رحمی سے کام لینا چاہیے، یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور اس کے بعد کس چیز کا ذکر کیا؟ فوراً اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کے مراتب اور درجات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، پہلو کے ساتھیوں کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ رب العالمین گھمنڈی لوگوں کو، فخر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا کہ شرک نہیں کرنا، اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کی تلقین فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، یہ معاملہ نفلی نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کرا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، یہ نفلی نہیں ہے، طبیعت کی بات نہیں ہے، مزاج کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق صلہ رحمی کرنا واجب ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا ضروری ہے، اور اس پر علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ صلہ رحمی وجوب کے درجے میں ہے، اور رشتہ داری توڑنا، رشتہ داریوں کو کاٹنا یہ حرام ہے۔ گناہ ایک تو عام گناہ ہوتا ہے، اور ایک کہ جس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء اس سلسلے میں نصوص کو دیکھ کر علماء جو الفاظ استعمال کریں حرمت کے، کہ حرام ہے، قطع رحمی حرام ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا حرام ہے، اس سے صلہ رحمی کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر، عدل و انصاف کا، احسان کا، اچھا سلوک کرنے کا، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالی بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، نازیبا حرکتوں سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی سے اللہ رب العالمین منع فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس میں بھی جہاں معاملات کا تذکرہ کیا وہاں صلہ رحمی کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کی رشتہ داریوں کا خیال رکھنے کا تمہیں حکم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ رشتہ داریوں کا لحاظ رکھنے کا تمہیں حکم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا تمہیں حکم فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک آیت جو میں ہر جمعے میں پڑھتا ہوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، وہ چاہے خطبۃ الجمعہ ہو یا خطبۃ النکاح ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن مخصوص آیتوں کو ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، ان میں ایک آیت یہ بھی تھی، اس کا ترجمہ شاید ہمیں نہ معلوم ہو اور سنتے آپ ہر جمعے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، ڈرو اپنے اس پروردگار سے
جس نے سب کو، جس نے تم کو خلقکم من نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم سے، اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا یعنی حضرت آدم سے ان کی بیوی حضرت حوا کو بھی پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ان کے بعد سلسلہ چلتا ہے، تو آدم کو پیدا کیا اور ان سے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دیے، یعنی یہ نسل کا سلسلہ چل پڑا۔ ڈرو اس پروردگار سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اب اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ سوال سے مراد یہاں مانگنا۔ ڈرو تم اللہ رب العالمین سے جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور رشتے داریوں کو توڑنے سے بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ رشتے داریوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم چیزوں کا جہاں بیان فرمایا، جہاں انسان کو اس کی خلقت یاد دلوائی، جہاں انسان کو اس کی پیدائش یاد دلوائی کہ تم کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا تذکرہ فرمایا، اس لسٹ میں، اس فہرست میں اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا ذکر فرمایا۔ والارحام، رشتہ داریوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ اتنا اہم حکم ہے، یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت سے پہلے کی امتوں سے بھی یہ وعدہ لے رکھا تھا کہ دیکھو آپس میں رشتے ناتوں کا خیال رکھنا ہے، آپس میں رشتہ داریوں کا خیال رکھنا ہے، آپس میں صلہ رحمی کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ فرمایا اور ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا، یہ وعدہ لیا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اور یہ وعدہ لیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور وذل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہ عہد و پیمان، یہ وعدہ بنی اسرائیل سے یعنی پہلے کی امت جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی ان سے بھی اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا تھا، یہ عہد لیا تھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور دوسرا وعدہ یہ کہ رشتہ داریوں کا خیال رکھنا ہے۔ آج ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے، آج ہم نے رشتہ داریوں کو معمولی سمجھ رکھا ہے، اور ہمارے نزدیک رشتہ داریاں توڑنا کوئی بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا۔ رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ ہمارے ہاں نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے، اندازہ لگائیے ایک انسان عبادت کرتا ہے، چلو نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن رشتہ داریوں کے سلسلے میں وہ پختہ نہیں ہے۔ ذرا سوچو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین۔ اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ لوگوں، ساری نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا، یعنی اشارہ ہے نمازوں کی طرف، عبادتوں کی طرف۔ ساری نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا، بلکہ نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لائے ہیں آپ، نبیوں پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ایمان لائے ہیں، کتابوں پر ایمان لائے ہیں،
اور اس کے بعد مال کی محبت کے باوجود مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس طرز عمل کو خارج کر دیا کہ انسان صرف اور صرف عبادت ہی کو نیکی سمجھ لے کہ چلو بھائی عبادت کر رہے ہیں ہم اب ٹھیک ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ محض یہ نیکی نہیں ہے. ساری نیکی یہی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لیا، بلکہ نیکی اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور مسکینوں کو، یتیموں کو، رشتہ داروں کو اہمیت دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو مال دینا، ان پر خرچ کرنا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی عبادت کے ساتھ صلہ رحمی کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے ہم صلہ رحمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلہ رحمی کس قدر اہم ہے، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا کس قدر اہم اور ضروری ہے. یہ اس قدر اہم ہے، یہ ایسی چیز ہے، اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ پیدا کر دیا، ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ تعالیٰ سب کچھ پیدا کر چکا تو رحیم سے کہا، رحم نے کہا، یعنی اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کے تعلق سے فرمایا کہ رشتہ داری نے یہ عرض کیا. اب یہ بات ہمیں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، مشکل نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کس چیز کو کیسی شکل دیتا ہے، کس طریقے سے وہ چیز کلام کرتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا من وعن، اس پر ایمان لانا ہے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رشتہ داری نے یعنی صلہ رحم نے یہ عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پناہ مانگنے والے تیری پناہ مانگتے ہیں، اور اے میرے رب، اللہ رب العالمین نے کہا ہاں، اور کہا اللہ نے رحم سے یعنی رشتہ داری سے، اس احساس کو دیکھے، رشتہ داری، اللہ نے فرمایا کیا تو اس سے راضی نہیں ہے، کیا تو اس سے خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے میں اس سے رشتہ جوڑوں. من وصل کا اصل من وصل کا، اصل من وصل کی واقطع من قطع کی، جو تجھ کو جوڑتا ہے میں اس سے جڑوں، میں اس کو جوڑوں، اور جو قطع تعلقی کرتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے، میں بھی اس سے ٹوٹوں. اللہ رب العالمین کی صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ ہو کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو کہ میں بھی اس سے جڑوں یا جوڑوں. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے لطف و عنایت، رحمت، یعنی جو رشتہ داریوں کا خیال رکھے، اللہ فرماتا ہے میں اس پر اپنی رحمت کی برکھا کروں، میں اس پر مہربانی سے پیش آؤں، میں اس پر شفقت کروں، میں اس پر رحم کروں، میں اس کو معاف کروں، میں اس کی مغفرت کروں. گویا کہ میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں. جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں، اور جو رشتہ داری کو نہیں جوڑتا، جو قطع تعلقی کرتا ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے اپنا ناتا توڑوں. تم کو رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں اس سے رشتہ داری کو توڑوں. تو رشتہ داری نے کہا، رحم نے کہا کہ ہاں میں اتنے پر راضی ہوں، میں اتنے پر خوش ہوں. اللہ نے فرمایا فذاک لکی، ٹھیک ہے یہ چیز تیرے لیے ہو گئی، یعنی میں نے یہ اپنا فیصلہ فرما دیا، میں نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس سے تعلق جوڑوں گا، جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اس سے تعلق کو توڑوں گا. اندازہ لگائیے میرے بھائیوں یہ کس قدر اہم چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. صلہ رحمی کا اپوزٹ جو لفظ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ قطع تعلق، رشتے توڑنا. اور حدیث میں کئی جگہ یہ دونوں الفاظ ساتھ ساتھ ملیں گے، رشتہ داری جوڑنے کا حکم، اس پر خوشخبری،
اس پر اجر و ثواب، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت. قطع تعلق کی رشتہ داری توڑنا، اس پر وعید، اس پر ڈرانا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرمائے کہ جو رشتہ داری جوڑے میں اس سے اپنا ناطہ جوڑوں، اور جو رشتہ داری توڑے گویا کہ وہ رشتہ داروں سے رشتہ داریاں نہیں توڑ رہا، مجھ سے بھی اپنا رشتہ توڑ رہا ہے، مجھ سے بھی اپنا تعلق توڑ رہا ہے، لہذا میں ایسے شخص سے اپنا تعلق توڑتا ہوں. یہ ایسا جملہ ہے، یہ ایسا الفاظ ہے جس کی وجہ سے رواں کھڑا ہو جانا چاہیے کہ اس چیز کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے رشتہ توڑ لے، اللہ رب العالمین ہم سے تعلق توڑ لے، اس کی رحمت ہم سے دور ہو جائے، اس کی عنایت، اس کا کرم، اس کی بخشش، اس کی مغفرت ہم سے دور ہو جائے. یہ کتنی بڑی چیز ہے. میرے بھائیوں، رشتہ داری کے مراتب ہیں، صلہ رحمی کے مراتب ہیں، صلہ رحمی کے مراتب ہیں. رشتہ داروں کے مراتب ہوتے ہیں نا بھائی، ماں باپ بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں. پڑوسی کو بھی، حالانکہ صلہ رحمی کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں پڑوسی نہیں آتا، اس میں پڑوسی نہیں آتا، اس میں آتے ہیں صرف رشتہ دار. لیکن پڑوسی کی اہمیت کی وجہ سے اس کو بھی اقارب میں شمار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے سسرالی ہیں. اور تو رشتہ داروں کے مراتب ہیں، درجات ہیں. جو رشتہ داری جس قدر مضبوط ہو وہ اتنا ہی زیادہ آپ کے ہمارے حسن سلوک کا حقدار ہے. جس سے رشتہ داری جتنی زیادہ مضبوط ہو، جتنی زیادہ قربت ہو، وہ ہمارا جتنا زیادہ قریبی ہو، وہ صلہ رحمی کا اتنا ہی زیادہ حقدار ہے. لہذا آئیے میں صلہ رحمی کے ان درجات کو کہ ہماری صلہ رحمی کے کون کون لوگ حقدار ہیں آپ کے سامنے درجہ بندی کے ساتھ بیان کر دوں. میرے بھائیوں، ہماری صلہ رحمی کے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہیں. نمبر 1 پر کس کا تذکرہ آتا ہے؟ ماں باپ کا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماں باپ ہمارے سب سے قریبی ہیں. ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے وہ ماں باپ کا ہے. ماں باپ نے ہماری دنیا میں پرورش کی ہے. ماں باپ بظاہر دنیا میں ہمارے رزق کا، ہماری پرداخت کا سبب بنے ہیں. تو سب سے زیادہ احسان جو ہے ہم پر لوگوں میں وہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا. لہذا ہماری صلہ رحمی کے بھی سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ ہمارے ماں باپ. اسی وجہ سے کچھ دیر پہلے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس میں جب صلہ رحمی کا تذکرہ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو ان رشتہ داروں میں یا کہہ لیجئے صلہ رحمی کی اس لسٹ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ماں باپ کا تذکرہ فرمایا، پھر رشتہ داروں کا تذکرہ فرمایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، ہے نا. تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا تذکرہ فرمایا، اور ماں باپ کے تعلق سے اللہ نے دوسرے مقامات پر بھی تلقین فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے رہو. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں تو کیا فرمایا اللہ نے؟ فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک مت کہو. یہ ہے ماں باپ کا درجہ، یہ ہے ماں باپ کا درجہ. اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو اولاد کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، سماج کے نوجوانوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، اپنے ماں باپ سے اف تک مت کرنا.
آج ہمارے سماج کے لوگ، جب ہم کہوں تو اس سے مراد پورا سماج ہوتا ہے، سر مجھے مت سمجھ لینا. آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے. آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا ہے، کس اونچی آواز سے بات کرتا ہے، کس طریقے سے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے روتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں اپنی اولاد کی وجہ سے آنسو ہوتے ہیں. کس قدر بدنصیبی کی بات ہے. بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں، اور وہ اولاد کیسے خوش رہ سکتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آنے کا سبب بنے. اللہ کی قسم ایسی اولاد خوش نہیں رہ سکتی. ایسی اولاد، بلکہ واقعات دیکھے گئے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کیا ہے، پھر جب بڑھاپا آیا ہے، حالات اس تک وہی والے پہنچے ہیں، تو پھر اس کو بھی اس کی اولاد نے تکلیفیں دی ہیں. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. فلا تقل لہما اف. آج ہم کتنی اونچی آوازیں نکال دیتے ہیں، کس طریقے سے ماں باپ کے سامنے بول جاتے ہیں. اللہ تو فرماتا اف تک نہیں کہنا. جو ہوتا ہے نا اف، بوڑھے ماں باپ ہیں، کانپتے ہوئے ہاتھ ہے، ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی تو نکل جاتا نا منہ سے اف. اس سے بھی منع کیا ہے. تمہاری زبان سے اف بھی نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ تمہاری جوانی کا یہ اف تمہارے بوڑھے ماں باپ کے کمزور دل کو بیمار کر دے گا، وہ ان کو بیمار کر دے گا. تمہاری زبان سے نکلا ہوا یہ معمولی اف، اس کا وہ اس قدر احساس کریں گے کہ ہماری اولاد آج اس لائق ہو گئی کہ ہمیں ہماری غلطیوں پر ڈانٹے. آج ہماری اولاد ہماری کسی لغزش کو برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ہمیں ڈانٹ دیتی ہے، ہماری غلطیاں گناتی ہے، ہماری کمیاں گناتی ہے. ماں باپ کو یہ احساس ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف. ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہنا ہے. ولا تنہرہما. اور ماں باپ کو جھڑکنا مت. کیا فرمایا اللہ نے؟ ماں باپ کو جھڑکنا مت. اللہ اکبر. آج دیکھیں ہمارا کیا رویہ ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ. آج دیکھیں ہمارا کیسا سلوک ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. ماں باپ اپنے 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، 5 بچوں کو پال رہتے ہیں، لیکن 5 بیٹے اپنے 2 ماں باپ کو ڈھنگ سے نہیں رکھ پاتے. باریاں لگاتے ہیں. 3 مہینے بڑے بھائی آپ کے یہاں رہیں گی، 3 مہینے میرے یہاں رہیں گی. دوپہر کا کھانا میں دیتا ہوں، شام کا آپ دے دیا کریں. اس سے زیادہ بے شرمی کی بات کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کیا ہوگی؟ عرب ممالک میں دیکھو ایسے بھی مقدمات سامنے آئے کہ 2 بھائیوں نے عدالت میں مقدمہ کر دیا اس چیز کے لیے کہ میں چاہتا ہوں ماں باپ میرے پاس رہے. ایک کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس رہیں گے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں رکھوں گا اپنے ماں باپ کو. یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہر ہم میں سے ہر بھائی، اولاد میں سے ہر بیٹا، وہ اس کی یہ کوشش ہو کہ نہیں میں زیادہ خدمت کروں گا اپنے ماں باپ کی. لیکن ہم تو ماں باپ کو بہت سمجھتے ہیں. سماج کا نوجوان، معاشرے کا نوجوان بوڑھے ماں باپ کو بہت سمجھتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب وہ بوڑھے ہو چکے، ان کی ہڈیوں میں اب طاقت نہیں ہے، اب وہ کمانے کے لائق نہیں ہے، اب وہ دکان پر نہیں بیٹھ سکتے، اب وہ نوٹوں کی گڈیاں کما کر نہیں لا سکتے. تو اب ان بوڑھے ماں باپ کا کیا کام؟ یہ اس سائے کی تو ہمیں تب ضرورت تھی جب ہم بچے تھے، جب ہم اسکول جاتے تھے، جب ہم اپنی آرزویں پوری کرنا چاہتے تھے. ہمارے ماں باپ نوجوان تھے، نوٹوں کی گڈیاں لا رہے تھے، ہمیں دے رہے تھے، ہمیں گھما رہے تھے، ہمیں کھلا رہے تھے. اس درخت کی ہمیں تب ضرورت تھی. اب یہ درخت بوڑھا ہو چکا ہے، پیسہ کما نہیں رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اب ان کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ سمجھتا ہے نوجوان. لعنت ہے ایسی اولاد پر. اور وہ پھر اپنے ماں باپ سے اکتا کر
ان کو جھڑک دیتا ہے. اللہ کی قسم ماں باپ کا ہاتھ اولاد جھڑک دیتی ہے، ہاتھ پکڑ کے جھڑک دیتے ہیں. اونچی آواز سے ماں باپ کے سامنے بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں آتا کچھ بھی، آپ چپ رہیے. اس طریقے کی گفتگو نوجوان اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. اللہ کی قسم یہ الفاظ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کہے جس نے تمہیں کھانا سکھایا، پینا سکھایا، چلنا سکھایا. انہیں سکھاؤ کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، چپ رہا کرو. اولاد اس طریقے سے کہے ماں باپ کو. اللہ فرماتا ہے نہیں، ولا تنہرما، جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، تمہاری آواز میں تو نرمی ہونی چاہیے. تمہاری آواز جب ماں باپ کے سامنے نکلے تو اس میں ملائمیت ہونی چاہیے. ماں باپ کو یہ لگے کہ ہمارا بچہ آج بھی ہمارے سامنے گفتگو کرتا ہے، اس کی آواز میں نرمی ہوتی ہے، ہمارا اس قدر احترام کرتا ہے، اس قدر ادب کرتا ہے، اس قدر عزت کرتا ہے، آج بھی ہمارے سامنے اس کی آواز میں سختی نہیں ہوتی. ان کی طبیعت آدھی سے زیادہ ٹھیک ہو جائے گی. آج جو ہم لیے پھرتے ہیں نا ماں باپ کو، ماں باپ کی بیماریوں کو، اگر اولاد، یہ جوان اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے، ان کی آدھی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. بوڑھے ماں باپ کو آدھی بیماریاں اولاد کے غلط سلوک کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان کے بیجا برتاؤ کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہاسپٹلوں کی ضرورت انہیں بعد میں پڑے گی، پہلے تمہاری محبت کی ضرورت ہے، پہلے تمہاری الفت کی ضرورت ہے. باہر سے آئے ہو، ماں باپ کے پاس بیٹھے کہ نہیں، ان سے دو میٹھے بول آپ کے، ان کے پاس بیٹھ کر شفقت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر آپ جب نرمی سے شفقت سے بات کرتے ہیں، آپ کے جو وہ دو میٹھے بول ہوتے ہیں طاقت کے سیرپ سے زیادہ اثردار کرتے ہیں ماں باپ پر. طاقت کے سیرپ جو آپ ان کے لیے لاتے ہو، جو دوائیں ان کے لیے بھر رکھی ہیں، ان سے زیادہ کام آپ کے دو میٹھے بول کرتے ہیں. لیکن اس کی یہ توفیق نہیں ہوتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ اکبر. اپنے بازوؤں کو نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے جھکا دو. پتہ ہے کیا لفظ استعمال کیا اللہ نے؟ جیسے پرندہ اپنے بچے کو جب انڈے سے نکلتا ہے تو ماں کیسے پروں میں اس کو چھپا لیتی ہے. آندھی آئے، بارش آئے تو ماں جو ہوتی ہے پرندہ، وہ اپنے بچوں کو پروں میں لے لیتی ہے نا. وہ الفاظ جناح کے استعمال کیے، پروں کے. بالکل اسی طریقے سے تم اپنے ماں باپ کو اپنی شفقت کے گھیرے میں لے لو. انہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے زندگی کے کسی موڑ پر کہ ہم تنہا ہو گئے ہیں. انہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑھاپے کی جو لاٹھی تھی وہ ہم سے دور جا چکی ہے. ہمارے بڑھاپے کی جو لاٹھی تھی وہ ٹوٹ چکی ہے، اب ہمارے کسی کام نہیں آتی. انہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو لگنا چاہیے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کو لگنا چاہیے ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہے، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ہے، میرے جوان بیٹے میرے ساتھ ہیں، وہ آج بھی میری طاقت ہے، میرے کاندھوں کو سہارا دیتے ہیں. میرا جسم اگر سے کمزور ہو گیا لیکن میرے بیٹے ان کو طاقت بخشتے ہیں. یہ احساس ماں باپ کو ہونا چاہیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بچپن میں انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، بچپن میں ان پر رحم کیا ہے تم پر. ورنہ اس دنیا میں ایسے بھی واقعات پائے جاتے ہیں کہ پیدا ہونے والی اولاد کو کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے. انہوں نے تمہیں لڑکی ہونے کے باوجود، لڑکا ہونے کے باوجود، اولاد کی کثرت کے باوجود اس دنیا میں آنکھ کھولنے کا موقع دیا، تم سے محبت کی، تم سے دلار کیا، تم سے پیار کیا، تمہارے لیے کمایا، تمہارے لیے سڑکوں پر دھوپ میں چلا، سر پر بوجھ اٹھایا، تمہارے لیے دوسروں کی ملازمت کی، دوسروں کی غلامی کی. وہ جو جوانی میں کسی کی سنتا نہیں تھا، کسی کی ایک آنکھ کو
ٹیڑھی نظر کو برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن اب ملازمت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے تو بوس کی سنتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میری اولاد کا پیٹ پلتا رہے۔ تمہاری خاطر اس نے کیا مشقتیں برداشت کی ہیں، کیا ذلتیں برداشت کی ہیں، لہذا اب تمہارا بھی حق بنتا ہے، اب تم جوان ہو چکے ہو، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان سے ادب و احترام سے پیش آؤ، شفقت سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، میرا خیال رکھا ہے، اسی طریقے سے آج تو ان پر رحم فرما۔ میرے بھائیوں، ماں باپ میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان سے درجات بتائے ہیں، درجہ بندی بتائی ہے کہ ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ ہمارے سلوک کی حقدار ہے ہماری ماں، ہماری والدہ۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ ہمارے اچھے سلوک کا وہ نہیں، حقدار نہیں ہے، باپ بھی اچھے سلوک کا حقدار ہے، لیکن ماں کی کمزوری کے پیش نظر، ایک فطری کمزوری کے پیش نظر، عورت ہونے کے پیش نظر، اس کے زیادہ احسان کے پیش نظر، ماں کا درجہ مقدم ہے باپ سے۔ اچھے سلوک کے دونوں حقدار ہیں، لیکن ماں کا درجہ مقدم ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے یہ موضوع اگلے ہفتے شروع ہوگا، صلہ رحمی کا موضوع ابھی قسط وار انشاءاللہ چلے گا۔ ماں باپ کے بعد اور بھی رشتہ داروں کے جو ہے مراتب آئیں گے، درجات آئیں گے، کئی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین صلہ رحمی کے، رشتہ داریوں سے رشتہ داریوں کے جوڑنے کا جو یہ موضوع شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده